حبیب صاحب حکومت کہہ رہی ہے اب ان کی مجبوری ہے تو لہٰذا وہ لوگ جا رہے ہیں شہباز شریف کے خلاف درخواست لے کر ہائی کورٹ. 2 سال بعد حکومت کو یہ خیال آیا, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک طرف متضاد اطلاعات آ رہی تھی نواز شریف کے وطن واپس پاکستان میں خیال آنے میں یا ضمیر جاگنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے. جیسے رانا شمیم صاحب کا ضمیر کتنے عرصے بعد جاگا؟ 3 سال بعد. اور اب ان کے بارے میں خیال آنے میں کتنا ٹائم لگا؟ 2 سال. 2 سال سے بھی اب تیسرا سال ہے, یعنی تیسرا سال شروع ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خیال آنے میں یا ضمیر جاگنے میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی چیز پیچھے ایسی ہے یا جو خیال کو لاتی ہے یا ضمیر کو جھنجھوڑ کے جگاتی ہے. تو اس کے پیچھے دیکھیے, اس کے پیچھے کچھ وہ وجوہات ہیں جس کو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ وہ میں اس پروگرام میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ عمران خان سیریسلی عمران خان کی گورنمنٹ دوسری بار انڈر اٹیک ہے. تو بیسیکلی یہ اس اٹیک سے نکلنے کی ایک بالکل بھونڈی سی کوشش ہے. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. دیکھیے یہ جو جب آپ سیاست پہ ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کو یہ سوچنا ہوتا ہے کہ پولیٹیکل آبجیکٹیو کیا ہے میرے اس اقدام کا. آپ یہ ذرا سوچئے کہ اس اقدام کا پولیٹیکل آبجیکٹیو کیا ہو سکتا ہے. کیا نواز شریف واپس آ رہے ہیں؟ نہیں آ رہے. کیا اس کیس سے شہباز شریف اندر جا رہے ہیں؟ نہیں جا رہے. اس کیس سے کیا ہوگا؟ کیا اچھا نواز شریف اگر واپس نہیں آئیں گے تو پی ٹی آئی کو بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا, یا نواز شریف واپس آ جائے تو پی ٹی آئی کو بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا. جب تک پولیٹیکل آبجیکٹیو سیاسی جماعتوں کا واضح نہیں ہوتا اس وقت میرا خیال ہے انہیں اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے جس طرح کی ابھی فواد چودھری صاحب فرما رہے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بار بار یہ جو عدالت میں جانے کا فیصلہ کیا, مجھے یہ ہمارے جو سعد رسول صاحب ہیں نا, انہوں نے بار بار انہوں نے مشورہ دیا, ہر ایک سے پوچھا اچھا جی آپ عدالت کیوں نہیں جاتے, اچھا جی آپ وہ ایفیڈیوٹ لے کے عدالت کیوں نہیں جاتے, اچھا میں اب جائیں جی عدالت, سعد رسول صاحب کے مشورے پہ جائیں اور جا کے آپ بتائیں کہ جناب ہمیں, اور پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. سعد صاحب اب بہرحال اب آپ کا مشورہ مانے حکومت نے, یہ بتائیے گا کہ حکومت آپ نے قانون کی طاقت اسٹیبلش کر دی ہے. ہاں, حکومت کے دائرے اختیار میں آتا ہے کہ وہ شہباز شریف کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں جائیں, اور یہ بتائیے گا ساتھ ہی ساتھ کہ غلط بیان حلفی جمع کرانے کی کیا کوئی سزا ہوتی ہے, اگر ہوتی ہے تو کتنی؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ حبیب اکرم صاحب نے جو میرے پہ الزام لگایا میں اس سے ایگری نہیں کرتا. ہم نے حکومت سے آن اینڈ آف سوال پوچھا اسی پروگرام میں کہ آپ کیوں نہیں جا رہے, تو اگر انہوں نے مشورہ سمجھ لیا تو یہ ان کی خام خیالی ہو سکتی ہے یا کمی علمی ہو سکتی ہے. میں حبیب صاحب کے پولیٹیکل انالیسس سے میں اتفاق کرتا ہوں. حبیب صاحب نے درست فرمایا کہ پولیٹیکل ایکشنز کا کوئی پولیٹیکل کانسیکوینس ہونا چاہیے جس کی طرف وہ ایکشنز ڈریون ہیں, کہ آپ یہ اپلیکیشن فائل کر کے سیاسی طور پہ کیا بہتری آپ دیکھ رہے ہیں اپنے لیے یا نہیں دیکھ رہے. یہ بات تو حبیب صاحب نے درست کی, لیکن میرے ادنا سے خیال میں یہ بات ہے ابھی کی, آج کل کی, اگلے 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کی, نواز شریف شہباز شریف کی, عمران خان فواد چودھری صاحب کی, مطلب یہ ان 3-4 اس بریف مومنٹ ان ٹائم کی بات ہے. میرے لیے اس میں سوال تھوڑا زیادہ بنیادی ہے, وہ یہ کہ کیا پاکستان کی عدالتوں کے سامنے گارنٹی دی ہوئی کا وزن ہوگا؟ یہ بنیادی سوال ہے جو ہمارے سسٹم کے لیے بڑا ضروری ہے. آپ کو پتا ہے کہ جتنی بیلیں ہوتی ہیں حبیب صاحب اس میں مچل کے جمع کروائے جاتے ہیں, وہ گارنٹی ہوتی ہے عدالت کو. اٹس ایفیکٹولی ایک گارنٹی ہے نا کہ جی میں بیل پہ جا رہا ہوں, یہ میرے مچلکے ہیں, یہ میں نے جمع کروائے ہیں, اگر میں نہیں آیا تو یہ ضبط ہو جائیں گے. جب آپ سپرداری کے اوپر قانون کے اندر کوئی چیزیں تھانے سے کہیں سے لیتے ہیں تو گارنٹی کے اوپر لیتے ہیں نا. گارنٹی کے اوپر ہمارا, جب آپ عدالت کو کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جی حکومت یہ کام کر دے گی یا یہ پرائیویٹ پارٹی یہ کام کر دے گی یا یہ کام نہیں کرے گی, تو آپ عدالت کو ایک گارنٹی دے رہے ہیں, اس کا کچھ جوڈیشل وزن ہونا چاہیے, اس کے کچھ کانسیکوینسز ہونے چاہیے. اگر آپ اس بات سے پھر جائیں تو قانون کے اندر اس کے بہت سے طریقے ہیں اس کو ڈیل کرنے کے. یہ بنیادی بات ہے جس پہ ہمارا عدالتی سسٹم ریسٹ کرتا ہے کہ عدالت کو دی ہوئی گارنٹی کا کچھ وزن ہونا چاہیے. اب اس مقدمے میں یہ نہیں کہ کسی نے چھپ چھپا کے کہیں پہ کوئی گارنٹی دی. سارے پاکستان نے دیکھا, میڈیا کے کیمرے لگے ہوئے تھے, مشاورتیں ہو رہی تھیں ہسپتال سے, وکلا حضرات سے, بڑے بڑے ناموں سے, سیاسی لیڈران سے. مشاورت کرنے کے بعد ایک پولیٹیکل پارٹی کے پریزیڈنٹ نے, جو اپوزیشن کا لیڈر ہے, اس نے عدالت کو ایک گارنٹی دی ایک سابق وزیر اعظم جو اس کا بھائی ہے اس کے بارے میں, اور کسی چھوٹی موٹی عدالت کو نہیں, عدالت عظمیٰ کو, عدالت عالیہ کو یہ گارنٹی دی گئی لاہور ہائی کورٹ میں. تو میرا بنیادی بطور اسٹوڈنٹ, لاء کے اسٹوڈنٹ کا ایک سوال ہے کہ کیا ان گارنٹیز کا کوئی کانسیکوینس ہوگا؟ اگر نہیں ہوگا
सियासी तौर पे कॉन्सिक्वेंस हो या ना हो, सियासी तौर पे 2-4 महीने 6 महीने में थोड़ी सी हलचल होगी और बात खत्म हो जाएगी, लेकिन इसका जो जुडिशियल जो जूरिस्प्रूडेंस जो इसका कानूनी तौर पे इफेक्ट है कि आप अदालत को किसी बात की गारंटी दे सकते हैं और उसके बाद अदालत आपको पूछेगी नहीं या उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा, ये हमारे सिस्टम के लिए, जुडिशियल सिस्टम के लिए बहुत बुरा है। ये मेरा एतराज है। और हुकूमत के दायरे इख्तियार में आता है अदालत जाना? बिल्कुल, क्योंकि इसलिए क्योंकि जिस केस के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने गारंटी दी और नवाज शरीफ साहब बाहर गए, उस केस में वफाकी हुकूमत थ्रू सेक्रेटरी इंटीरियर पार्टी, इससे भी बुनियादी सेक्रेटरी इंटीरियर पार्टी है, जिस वजह से वो ये है कि अगर शहबाज शरीफ ने अपने भाई के लिए गारंटी दी, वो कबूल हो गई, क्या हबीब अकरम अपने भाई के लिए कोई गारंटी देगा तो वो कबूल होगी? ये है कानून, ये भी बहुत ज्यादा